اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مکرم، آج اللہ کے فضل و کرم اور اس کے لطف و عنایات سے ہم 5ویں تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ، جس میں حفاظ 2 پارے تلاوت کریں گے، 9واں پارہ اور 10واں پارہ، جس میں سورہ اعراف کی جو ہم نے کل جس پر تفصیلی گفتگو کی تھی اس کی 129 آیات آج تلاوت کی جائیں گی، اور سورہ انفال پوری تلاوت کی جائے گی، اور اس کی ٹوٹل 75 آیات ہیں، اور یہ ساری کی ساری آج سورہ انفال کی پڑھی جائیں گی۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ آتی ہے، اور سورہ توبہ کی 129 آیات ہیں، جس میں سے 93 آیات مقدسات ہم آج سماعت کریں گے اور حفاظ اس کو پڑھیں گے۔ تو اس طرح اجتماعی طور پر 3 صورتیں ہم سماعت کریں گے۔ سورہ اعراف پر کل ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں۔ سورہ انفال یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور پہلی آیت سے ہی سورہ کا نام لیا گیا ہے۔ انفال کا معنی ہے مال غنیمت، اور پہلی آیت مبارکہ کے اندر ہی اس کا ذکر ہے، اور آغاز اس کا ہوتا ہے نبی علیہ السلام سے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں لوگ، کہہ دو کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ پوری سورہ، یہ کچھ الفاظ خاص میں کہہ دیتا ہوں، یعنی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا کہ اس کی تفصیلات آپ سے عرض کروں۔ یہ جنگ بدر کے پیش منظر اور پس منظر کو بیان کرتی ہے یہ پوری کی پوری سورہ۔ یہی کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو قابل ذکر مال غنیمت حاصل ہوا۔ انفال نفل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے زائد، اور جو نوافل ہیں وہ فرض نماز سے زائد ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کا جو مقصد حیات ہے وہ جہاد و قتال سے کیا ہے؟ جہاد و قتال سے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جنگ مومن سنت پیغمبری، جنگ کافر فتنہ و غارت گری، اور کافر جو ہے وہ فتنہ و غارت گری کے لیے جہاد کا وہ لڑائی جنگ کرتا ہے، اور مومن تو نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اس کو کرتا ہے۔ اور مومن کا جو جہاد اور جنگ کرنا ہے وہ امن کے لیے ہوتا ہے، فتنہ و غارت گری کے لیے نہیں ہوتا۔ اور اقبال نے بھی اس پر بڑا خوب کہا ہے، وہ کہتا ہے جو ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ مال غنیمت اور کشور کشائی کے لیے نہیں وہ جہاد کرتا۔ اور حکم اس میں آگے حکم ہوتا ہے کہ کافروں کو کچل دو، مشاورت کا حکم ہے، دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی قبولیت، اور کفر کا جو جھوٹا پندار بنا ہوا تھا، ایک یہ ہمیشہ طاغوت کا ایک جو پندار ہوتا ہے وہ بنا ہوتا ہے، لیکن جب صاحبان حق اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ جنگ بدر میں بھی یہی ہوا، اور وہ کافر تو بڑی تمکنت کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بس ہم تو جشن منائیں گے، اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اور پھر وہ جانثاروں نے 313 جانثاروں نے پھر اس کائنات کا جس طرح نقشہ بدلی کیا ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور پیٹ پر کپڑے نہیں ہیں، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان کے اوپر وہ ڈٹ گئے ہیں، اور کسی کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی تلواریں۔ لیکن وہ کس علامہ نے بڑا خوب کہا ہے نا، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو پھر وہ اس کے بغیر بھی لڑ جاتا ہے۔
تو کافروں کو جو ہے مسجد بنانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بات ہے، اور کافروں کی عبادت کیا تھی اس کا ذکر ہے، جنگی تیاری کا حکم ہے، اسلامی ریاست کا فرض منصبی کیا ہے، جو ریاست ہے اس کا کام کیا ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ ہے، یہ سورہ توبہ جو ہے اس کے دو نام ہیں، ایک تو توبہ، دوسرا سورہ برا بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے پہلے بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، لیکن میں ان تفاصیل کے اندر نہیں جاتا۔ میں آپ کے سامنے جو بات پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میرا وجدان، جو میرا عرفان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح نازل ہوئی ہوگی بغیر بسم اللہ کے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت والصلاۃ نے اسی طرح یہ ہم تک پہنچا دی۔ باقی اس کی توجیحات کا بھی وقت نہیں ہے، وہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو میں بعد میں اس کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ مفسرین نے اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ اس میں جو خاص بات ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے، گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ لڑائی میں وہ ثابت قدم رہیں، اور منافقین کہ پراپوگنڈا، یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، منافق لوگ جو ہیں وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی افواہیں اور پراپوگنڈا جو ہے وہ اس کے اوپر کان نہ دھرا جائے، اور خداوند قدوس کسی قوم کو دی ہوئی، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اس کے اندر جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے آئی، تو آپ کے سامنے بھی یہ رکھوں کہ خداوند قدوس کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو واپس نہیں لیتے۔ کسی قوم کو جو اللہ رب العزت نعمت عطا کر دیتے ہیں، نعمت واپس نہیں لیتے، تا وقت کہ وہ قوم خود بدل جائے، وہ خود اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے۔ جب نافرمانی پر اتر آئے گی، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو جب نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب شدید سے جو ہے وہ سابقہ ڈال دے گا۔ اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کریں، اور فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے نا، کیا کرم ہے امت مسلمہ پر، کیا کرم ہے مجاہدین پر، کیا عزت بخشی اللہ نے۔ فرمایا اگر 20 مجاہد ہوں گے، 20 مومن ہوں گے، تو وہ 200 کے اوپر بھاری ہوں گے۔ یہ نقشہ کائنات میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ 20 لوگ 200 کے اوپر۔ پھر یہ کائنات کے اندر جب مجاہدین اسلام نکلے ہیں تو انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا۔ اعلان برات کے ساتھ یہاں اللہ رب العزت نے صلح اور جنگ کے قوانین بھی وضع فرمائے کہ یہی نہیں ہے کہ جنگ و جدال اور جہاد ہی ہے، صلح، اگر کفار صلح کے لیے آ جائیں تو پھر ان کے لیے صلح کے قوانین جو ہیں وہ بھی مرتب فرمائے ہیں اللہ رب العزت نے۔ یہ بڑے ایسے سسٹم ہیں جو کبھی آپ دیکھیں نا، کوئی کافر بھی ہوتا ہے تو مسجد کے لیے کئی دفعہ چندہ دے تو لوگ بڑے وہ کرتے ہیں، جی دیکھو جی ہے تو صحیح لیکن مسجد کے لیے چندہ دے دیا۔ اور بھائی دیکھنے کی چیزیں ہیں، اسلام اور دین کا ایک اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کافر نے جی ٹھیک ہے مسلمان اپنے لیے، اس کے پیچھے تو دیکھیں اس کا کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ منع فرمایا کفار کو مسجدیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے نیک کاموں کو آپ اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، ان کا پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر غزوہ حنین مسلمانوں کو تیاری کی تاکید، جہاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ جہاد اگر رک جائے گا، جہاد اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ صدقات کے مصارف بیان ہوئے ہیں، آخری رکوع کے اندر کفار و منافقین کے خلاف شدت سے جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے رب کعبہ ہمیں قرآن فہمی کا شعور عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں۔ آج تراویح کے اندر